ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم ٹاسک کے بارے میں کچھ اور چیزیں دیکھ رہے تھے اینڈ وی سو ٹو انٹرسٹنگ کی ورڈس اویٹ اور اے سنک. اور اویٹ کے کی ورڈ کی مدد سے وی ایکچولی روٹ فائن گرینڈ اے سنکرونس فنکشنس. وی ڈیفائنڈ اے سنکرونس ورسز سنکرونس کیا ہوتا ہے. ہم نے ایک کورس گرینڈ سنکرونس دیکھا جہاں پہ ہم پورا کا پورا کام آف لوڈ کر دیتے ہیں ایک ورکر تھریڈ پہ یا ایک ورکر ٹاسک پہ جو کوئی ورکر تھریڈ کنزیوم کرتا ہے. دین وی سو کہ اگر اس کورس گرینڈ کے بجائے وی یوز اے فائن گرینڈ اپروچ کہ ہم کام کرتے جائیں سے یو آئی تھریڈ پہ اور جو ریئلی پیرلل کام کرنا ہے وہ ہم کسی اور تھریڈ پہ کر کے آ جائیں اور دین کوئکلی کوئی کام فنش کرنا ہے دین ریئلی ٹائم ٹیکنگ کام کو آف لوڈ کریں. دیٹ وڈ بی فائن گرینڈ اے سنکرونس فنکشنس. فائن گرینڈ اے سنکرونس فنکشنس ہم نے اویٹ کے کی ورڈ سے لکھے. وی سو کہ اگر ہم ایسے نہیں کرتے اور پورا کا پورا کام آف لوڈ کرتے ہیں وی ایکچولی نیڈ ٹو کم بیک اینڈ کال انووک فار ڈوئنگ اینی تھنگ آن دا یو آئی تھریڈ. تو ہمیں یو آئی تھریڈ پہ کام تو فریکوینٹلی کرنے ہیں. اف وی رائٹ اٹ دی ادر وے اراؤنڈ کہ یو آئی تھریڈ سے کام کر رہے ہیں ایک فنکشن کر رہے ہیں اینڈ وی کال اویٹ اینڈ ڈو سم تھنگ آن دا ادر تھریڈ. So this is the desired asynchronous method writing procedure in recent versions of C#. So آج ہم اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے. So let's quickly revise the example جس میں ہم نے بہت سارے URL سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا ڈیٹا asynchronously. ہمیں آلریڈی ایک فنکشن اویلیبل تھا ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک async کا جو ایک asynchronous ٹاسک ریٹرن کرتا ہے. And using that function and using the await keyword on that function, we wrote a function جو seemingly was very similar to a synchronous version, just using the await and async keywords. اور اس نے actual downloading parallel میں کی separate thread پہ کی. Rest of the go method was leasing time on the UI thread کہ وہ UI thread پہ chunks میں time لے رہا تھا اور actual downloading in parallel task کر رہا تھا. یہ example تھی. اس میں ہم نے یو آر ایلس کی لسٹ بنائی تھی اس پہ فار ایچ کر کے ٹریورس کیا تھا. ہم نے ویب کلائنٹ ڈاٹ ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک یوز کیا اور وہ ہمیں ایک بائٹ ارے دیتا ہے. ان ریئلٹی وہ ہمیں ایک ٹاسک کی جنرک ٹاسک دیتا ہے وچ آف ٹائپ بائٹ ارے. بٹ چونکہ ہم نے اس پہ اویٹ کیا ہے ریسٹ آف دا کوڈ ول بی رن ان دا کنٹینیویشن اور اس کا جو ریئل ریزلٹ ہے بائٹ ارے وہ ہمارے پاس ڈیٹا میں آ جائے گا. اینڈ دین ویل گو آن ان دا نیکسٹ آئٹریشن another ریئل پیرلل ٹاسک اسٹارٹ کریں گے اینڈ یو آئی تھریڈ فری ہو جائے گا. جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو کنٹینیویشن میں پھر ایک بائٹ ارے آ جائے گی اینڈ سو آن. جو یہاں پہ فائنلی لکھا ہوا ہے جس میں ہم از انیبلڈ کو ٹرو کر رہے ہیں یو کین سی کہ اویٹ امیجیٹلی ریٹرن کر جائے گا بلکہ ایکچولی مینی ٹائمس جتنے یو آر ایلس ہیں وہ ہر بار امیجیٹلی ریٹرن کر جائے گا. جب سارے یو آر ایلس ہو جائیں گے اس کے بعد جو کنٹینیویشن آخری کنٹینیویشن چلے گی جب فنکشن لاجیکلی ختم ہو رہا ہوگا اس وقت یہ فائنلی بلاک چلے گا اور پھر از انیبل ٹرو ہوگا. سو دس از ویری انٹرسٹنگ بیکاز اس میں اویٹ کے کی ورڈ میں کی پوائنٹ یہ ہے کہ سنکرونس جیسا ہی کوڈ لکھا ہے جسٹ یوزنگ دا اویٹ کی ورڈ. ریئل جس فنکشن کو اے سنکرونس کرنا تھا جس کا اے سنک ورژن ہمیں اویلیبل ہے ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک اس نے ان ریئلٹی ٹاسک ڈاٹ رن کر کے ریئل پیرلل کام کیا اور ہم نے اس کام کو جسٹ اویٹ کر لیا. اینڈ اویٹ الاؤڈ اس ٹو ڈو ایوری تھنگ بفور اویٹ سنکرونسلی اینڈ ایوری تھنگ آفٹر دیٹ ان اے کنٹینیویشن. اور ہمیں کیپچرڈ لوکل ویریبلس اور پیرامیٹرس کی کیپچرڈ اسٹیٹ ملی بیکاز آف وچ ہمارا فنکشن لاجیکلی کنٹینیو ہو گیا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اویٹ کی وجہ سے ایکچولی بریک ہوا تھا بیچ میں دوسرے یو آئی کام ہوتے رہے اور پھر ہم یہاں سے ریزیوم کیے. اونلی تھنگ وی نیڈ ٹو کیٹر اباؤٹ واز ری انٹرنسی کہ ہم اس فنکشن میں ری انٹر نہ ہو جائیں. دیٹ واز دا اونلی تھنگ وی ہیڈ ٹو کیئر اباؤٹ. ہم ایک سمپل وائڈ میتھڈ اس کو بھی بالکل ایک جو میتھڈ کچھ ریٹرن نہیں کر رہا اٹس جسٹ اویٹنگ آن سم تھنگ اس سے ہم ایک ٹاسک ریٹرن کر سکتے ہیں. سو اگر ہمارے پاس ایک اے سنک میتھڈ ہے اٹس اویٹنگ آن سم تھنگ بٹ اٹس ناٹ ریئلی ریٹرننگ اینی تھنگ اس کی بھی ریٹرن ٹائپ ہم ٹاسک لکھ سکتے ہیں. کس طرح سے؟ اگر ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے اس ایگزامپل میں جیسے پرنٹ آنسر ٹو لائف کا ایک میتھڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کوئی ریٹرن اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بٹ اسٹل ہم نے اس کی ریٹرن ٹائپ ٹاسک مینشن کی ہوئی ہے اور اس فنکشن کو اے سنک ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سو وائی ڈیڈ وی ڈو دیٹ؟
ریئل جو پیرلل چیز تھی which was task dot delay, task dot delay کو تو ہم نے اویٹ کر لیا, which was fine. وہ 5 سیکنڈ لیٹر completed مارک ہوگا and then we will resume from here. So anyone calling print answer to life اسے فوراً سے ریٹرن ہو جائیں گے ہم, اور ایکچولی 5 سیکنڈس لیٹر ایک کنٹینیوشن چلے گی اور ریمیننگ کوڈ اس کنٹینیوشن میں ہوگا. یہاں سے کوئی ٹاسک ریٹرن نہیں ہو رہا, بٹ ریٹرن ٹائپ ٹاسک مینشن کرنا الاؤڈ ہے. کیوں الاؤڈ ہے؟ کیونکہ جب ہم نے اویٹ کیا, وی اویٹڈ آن سم ٹاسک, اور وہ اویٹ آپریشن اٹ سیلف, یعنی یہ جو اویٹ آپریشن اور کنٹینیوشن چلنا اور کنٹینیوشن میں کمپلیٹ ہونا, اس چیز کو ہم ایک ٹاسک کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. سو کمپائلر یہ الاؤ کرتا ہے کہ ہم ایک وائڈ فنکشن کو ٹاسک ریٹرن کرا دیں, جس پہ کمپائلر بیسیکلی ایک ٹاسک کمپلیشن سورس خود سے لکھ رہا ہوگا, خود سے ایڈ کر رہا ہوگا, اور اسے اسٹارٹ میں وہ کریٹ کرے گا, ریٹرن کرا دے گا, اور جب کنٹینیوشن ختم ہوگی اس ٹائم پہ وہ سیٹ ہو جائے گا. اٹ آلسو الاؤز asynchronous کال چینز. مثلاً ہم گو فنکشن سے ہم پرنٹ آنسر ٹو لائف کال کرتے ہیں, اور اس سے ہم اویٹ کر کے کال کر سکتے ہیں. سو گو فنکشن کو بھی اور فردر گو فنکشن کو بھی asynchronous ڈکلیئر کر سکتے ہیں ریٹرننگ اے ٹاسک. سو اگر ہم پرنٹ آنسر ٹو لائف کو ایکسپینڈ کریں رفلی, یہ دیکھنے کے لیے کچھ اس میں ڈیٹیلز چھوڑ کے ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ٹاسک کمپلیشن سورس کو یوز کرے گا, تو وہ رفلی اس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے وہ ایک ٹاسک کمپلیشن سورس نیو کر کے کریٹ کرے گا. اس کے بعد اب اویٹ کی کال آ گئی. اویٹ کی کال کیا ہوتی ہے؟ ایکسپریشن کا ڈاٹ گیٹ اویٹر کال کرتے ہیں, وہ کال کیا, اور ریمیننگ سارا کوڈ اویٹر ڈاٹ آن کمپلیٹڈ میں آ گیا. آن کمپلیٹڈ کے اندر ہم نے ایک ٹرائی بلاک بنایا, اس ٹرائی بلاک میں اویٹر ڈاٹ گیٹ ریزلٹ کیا. دس ول ری تھرو اینی ایکسیپشن جو ہمارے پاس اس ٹاسک کے دوران آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا ریزلٹ ایکسیس کرنا یا کسی ٹاسک کا ویٹ کرنا, یہ اس ٹاسک کی ایگزیکیوشن میں کوئی ایکسیپشن آئی تھی اور وہ اس نے ریممبر کی ہوئی تھی, وہ ری تھرو ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے جو بھی کیلکولیشن کرنی تھی وہ کی, کام کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد وی سیٹ ٹی سی ایس ڈاٹ سیٹ ریزلٹ ٹو نل. وائڈ ہے بیکاز, تو وائڈ کے کیس میں وی جسٹ سیٹ سم ریزلٹ جس سے وہ سگنل ہو جائے کہ اٹس کمپلیٹیڈ. اور اگر ایکسیپشن آ گئی ہے تو وی سیٹ ٹی سی ایس جو ٹاسک کمپلیشن سورس ڈاٹ ایکسیپشن ٹو دیٹ ایکسیپشن, اور ریٹرن کرتے ہیں ہم اس سے ٹی سی ایس ڈاٹ ٹاسک. سو ناؤ یو کین سی کہ اگر اس کوڈ کو میں رن کروں مجھے اویٹر فوراً سے مل جائے گا, آن کمپلیٹڈ میں ہک کر دوں گا, اور اس کے بعد ٹی سی ایس ڈاٹ ٹاسک ریٹرن کر دوں گا. اینی ون اویٹنگ آن پرنٹ آنسر ٹو لائف کین اویٹ آن دیٹ ٹاسک, اور وہ ٹاسک کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب ٹاسک ڈاٹ ڈیلے کا آن کمپلیٹڈ رن ہوگا. سو اگر میں کسی میتھڈ کا ریٹرن ٹائپ ٹاسک لکھ رہا ہوں تو کمپائلر اسے اس طرح سے ایکسپینڈ کر رہا ہے. یا اگر میں کوئی ریٹرننگ سم ٹی ریزلٹ وچ فار ایگزامپل لیٹس سے ریٹرننگ این انٹیجر فنکشن ہے, اور اس کی ریٹرن ٹائپ انٹ کے بجائے ٹاسک آف انٹ کر دوں, اینڈ اٹ از اویٹنگ آن سم تھنگ, یس این اسynchronous فنکشن, تو کیا ہوگا؟ سو فار ایگزامپل میں اس میں آنسر کو ریٹرن کر دوں گیٹ آنسر ٹو لائف میں, اور ٹاسک ڈاٹ ڈیلے اسی طرح سے اویٹ ہوا ہے, اور اسے asynchronous ٹاسک آف انٹ کر دوں, تو اب کمپائلر اسی طرح سے ٹاسک کمپلیشن سورس انسرٹ کرے گا. ڈفرینس کیا ہوگا کہ اب وہ سیٹ ریزلٹ میں ایکچوئل اسے کسی ویلیو کے ساتھ سگنل کر رہا ہوگا. دیٹس دا ڈفرینس. ناؤ آئی ایم پوٹنگ ٹو سلائڈس سائڈ بائی سائڈ, جس میں رائٹ سائڈ پہ آپ کو سنکرونس ورژن دکھا رہا ہوں اور لیفٹ سائڈ پہ asynchronous ورژن دکھا رہا ہوں. اینڈ وٹس دا ڈفرینس؟ دا ڈفرینس از کہ جہاں جہاں وائڈ تھا وہاں پہ ٹاسک آ گیا, اور جہاں انٹ تھا وہاں پہ ٹاسک آف انٹ آ گیا. سب کے ساتھ میں نے async ایڈ کر دیا, اور ساری کالز کے ساتھ میں نے await ایڈ کر دیا. سو اب اگر میں سنکرونس ورژن کو دیکھوں کیا ہوگا؟ گو کال ہوگا, وہاں سے پرنٹ آنسر ٹو لائف میں گئے, وہاں سے گیٹ آنسر ٹو لائف میں گئے, وہاں سے تھریڈ ڈاٹ سلیپ میں گئے. اگر یہ تھریڈ پہ رن کر رہا تھا وہ تھریڈ اب بلاک ہو گیا. 5 سیکنڈس لیٹر وہ تھریڈ ریزیوم کرے گا, وہاں سے ریٹرن کرے گا, کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ہوگا, وہاں سے ریٹرن کرے گا, کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ڈن ہوگا, اور پھر گو سے ریٹرن کرے گا. Now we compare it with the asynchronous version. asynchronous version میں کیا ہوگا؟ گو کال ہوگا. گو چونکہ asynchronous ہے اور ٹاسک ریٹرن کر رہا ہے, ٹاسک کمپلیشن سورس بنے گا جو یہ بتا رہا ہوگا کہ گو کب فنش ہوا ہے. وہاں سے پرنٹ آنسر ٹو لائف میں گئے, اور پرنٹ آنسر ٹو لائف کا اپنا ٹاسک کمپلیشن سورس بنے گا. وہاں سے گیٹ آنسر ٹو لائف میں گئے, اور اس کا اپنا ٹاسک کمپلیشن سورس بنا. اور پھر ہم نے ٹاسک ڈاٹ ڈیلے میں گئے, اور ٹاسک ڈاٹ ڈیلے ٹائمر لگا کے واپس آ گیا. مطلب اس نے ٹاسک ڈاٹ رن کچھ اور ٹاسک نہیں کیا, ٹائمر کر کے
اٹس ناؤ ویٹنگ آن سم تھنگ, اس نے کوئی کنٹینیوشن اٹیچ کی, جو بھی کیا. ناؤ اویٹ کی وجہ سے گیٹ آنسر ٹو لائف ریٹرن ہوا, ایک اور اویٹ کی وجہ سے اس نے ایک ٹاسک ریٹرن کیا, ویٹ کی وجہ سے گیٹ آنسر ٹو لائف ریٹرن ہوا, اس کے اویٹ کی وجہ سے گو ریٹرن ہوا. سو ناؤ سب کچھ ریٹرن ہو چکے ہے, لیکن ابھی تک آنسر ریٹرن نہیں ہوا, ابھی تک پرنٹ کچھ بھی نہیں ہوا. ناؤ 5 سیکنڈز لیٹر ایک کنٹینیوشن چلے گی جو گیٹ آنسر ٹو لائف کا ریمیننگ پورشن رن کرے گی. وہ ریمیننگ پورشن جب رن ہوگا اس میں آنسر آئے گا, وہ آنسر ٹاسک کمپلیشن سورس کے اندر سگنل ہوگا. اس سگنلنگ کی وجہ سے جو گیٹ آنسر ٹو لائف جو ٹاسک ریٹرن کر رہا تھا, جو کہ ٹاسک کمپلیشن سورس کا تھا, وہ ٹاسک کمپلیٹ ہوگا, اور اس کی آن کمپلیٹ پہ پرنٹ آنسر ٹو لائف کی کنٹینیوشن رن کرے گی, جس میں کنسول ڈاٹ رائٹ لائن آنسر لکھا ہے, وہ آنسر پرنٹ ہوگا. اور اس کے بعد پرنٹ آنسر ٹو لائف اٹ سیلف ایک ٹاسک ریٹرن کر رہا ہے, ایسنکرونس فنکشن ہے, وہ ٹاسک سگنل ہوگا وچ ول ٹریگر کے گو کا ریمیننگ پارٹ چلے, اور گو کا ریمیننگ پارٹ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ڈن ہے, اور پھر ناؤ وی آر ریئلی ڈن. اگر کوئی گو پہ اویٹ کر رہا تھا تو اٹ کین گو اہیڈ ناؤ. سو ریئلی دیکھنے میں ٹوٹلی سملر ہیں, بٹ پریکٹیکلی دونوں بہت ڈفرینٹ ہیں. سنکرونس میں وین یو گو تھرو دا فنکشنس وہ ٹوٹلی کمپلیٹ ہو کے ریٹرن کرتے ہیں. اے سنکرونس میں یو گو ان سائڈ, اینڈ جہاں بھی ریئل پیرلل ٹاسک آتا ہے, جو اس کیس میں ٹاسک ڈاٹ ڈیلے ہے, تو ایٹ دیٹ ٹائم یو ایکچولی ریٹرن تھرو آل دا فنکشنس, اور ریمیننگ کام کنٹینیوشنز میں ہوتے ہیں. ڈاؤن موسٹ کی کنٹینیوشن چلتی ہے, جب وہ فنش ہوتی ہے تو ٹریگر ہوتا ہے ٹاسک, اور پھر اس سے اوپر والی کنٹینیوشن, اور پھر اوپر والی کنٹینیوشن, اینڈ سو آن. تو یہ آپ نے دیکھا سائڈ بائی سائڈ سنکرونس اور اے سنکرونس کا کمپیریزن. کی آئیڈیا کیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی اے سنکرونس فنکشن لکھنا ہے تو آپ اسے 3 اسٹیپس میں لکھیں. فرسٹ, آپ اس کا ٹوٹلی سنکرونس ورژن لکھیں وداؤٹ تھنکنگ اینی اے سنکرونس بہیویئر. اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سنکرونس لکھیں کہ یہ کام ہوگا, پھر یہ, اور پھر یہ, اور جو بھی ویٹ کرنا ہے, یا جو پیرلل ہو سکتے ہیں بیچ میں ہی لکھیں. اینڈ دین یو یوز اویٹ اینڈ اے سنک. تو سیکنڈ اسٹیپ میں آپ جہاں جہاں جو ریئلی پیرلل کام ہو سکتے ہیں, یو ڈو دیم یوزنگ اویٹ, اور ٹاسک ڈاٹ رن کر کے انہیں سیپریٹلی چلائیں, یا اگر وہ کوئی آئیو ہیں تو ان کے لیے ٹاسک کمپلیشن سورس بنائیں. اینڈ وینس دے آر ڈن تو آپ اس کے آگے ویٹ کر کے ریمیننگ کام کریں. اینڈ دین یو ریٹرن, جہاں پہ وائڈ ریٹرنس ہیں وہاں ٹاسک ریٹرنس کریں, جہاں پہ کوئی اور ویلیو ریٹرن ہو رہی ہے وہاں ٹاسک جنریک ٹاسک آف دیٹ ٹائپ ریٹرن کریں. سو اس کی وجہ سے ٹاسک کمپلیشن سورس کمپائلر خود ہی بنائے گا, خود ہی اس چین کو کال کرتا جائے گا, جہاں ریئل پیرلل ٹاسک ہوگا وہاں پہ وہ ایک تھریڈ بنے گا. سو دیٹ مینس کہ آپ ایک ٹاسک ڈاٹ رن کب کال کریں گے, وین دیر از ریئلی سم تھنگ سی پی یو انٹینسو جو پیرلل میں ہو سکتی ہے. وین دیر از سم تھنگ آئی او انٹینسو جو پیرلل میں ہو سکتی ہے, یو ول پرابلی بی کریٹنگ اے ٹاسک کمپلیشن سورس. فار ایگزامپل فار اے ٹائمر انٹرنلی ڈیلے میں ہو رہا ہوگا, جیسے ہم نے ایک ڈیلے خود بنا کے دیکھا تھا. So these are the two real parallel things. For everything else you are using await keywords, اور وہ خود سے اس کے task completion sources بنا رہا ہے. So if you are calling a method which is calling another method which is calling another method which is calling the real parallel thing, تو وہاں پہ آپ کو real parallel پہ task dot run یا task completion source بنانا پڑے گا, اور باقی سارے آپ جسٹ ٹاسک ریٹرن کریں, اور ٹاسک کمپلیشن سورس کمپائلر بنائے گا. وہ ٹاسک کمپلیشن سورسز کیا انشور کر رہے ہیں کہ باٹم موسٹ کا کنٹینیوشن پہلے چلے, ریمیننگ پارٹ پہلے چلے, جب وہ فنش ہو تو اس کے کالر کا ریمیننگ پارٹ چلے, وہ فنش ہو تو اس کے کالر کا ریمیننگ پارٹ چلے, اینڈ سو آن. تو بیہیویئر وہی رہے جو سنکرونس میں رہتا ہے. تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو پہلے اگزامپل لی تھی لاسٹ لیکچرس میں, سو وی ہیڈ فنکشنز جو ریئلی ان پیرلل چلتے تھے. مطلب ہم نے ایک پرائم کاؤنٹ کا تھا اور اسے ہم نے اویٹ کر کے کال کیا تھا. ناؤ وی آر سیئنگ کہ جس فنکشن سے ہم اویٹ کر کے کال کر رہے ہیں, اگر اس فنکشن کو کسی نے کال کرنا ہے تو کیا ہوگا. یعنی ہمارے پاس ایک ڈسپلے پرائم کاؤنٹس کا فنکشن ہے یا گو کا فنکشن ہے جو گیٹ پرائمس کاؤنٹ کو اویٹ کر کے کال کرتا ہے. بڑا لاجیکل لگتا ہے اویٹ کرنا, کیونکہ وہ ایک سیپریٹ تھریڈ میں چلنا ہے, اس نے ایک ریئل پیرلل کام کرنا ہے. بٹ اگر میرا ڈیزائن اس طرح سے ہے کہ ڈسپلے کو کسی اور فنکشن نے کال کرنا ہے, تو ناؤ آئی وانٹ کہ جو اس کا کالر ہے, جو لیٹ سے گو ہے, جس نے اس انٹرمیڈیٹ فنکشن کو کال کرنا ہے, وہ اگر اس انٹرمیڈیٹ فنکشن کو اویٹ کرے
تو اس کا اویٹ کا بعد کا پارٹ تب چلے جب جس انٹرمیڈیٹ فنکشن کا ریمیننگ پارٹ چل جاتا ہے. سو جب ڈسپلے پرائم کاؤنٹ ہے اس نے گیٹ پرائمس کاؤنٹ کو اویٹ کر کے کال کیا اور اس کا ریمیننگ پورشن اس کے بعد چل گیا, بٹ اس کے بعد کسی اور کالر کا ریمیننگ پورشن بھی چل سکے. سو اویٹ کو چین کر سکیں. دیٹس واٹ وی سو ان دا لاسٹ ایگزامپل, جس میں ہم نے سائڈ بائی سائڈ دیکھا تھا کہ ہم ایک فنکشن سے دوسرے سے تیسرا کال کیا اینڈ دین ریئل پیرلل ٹاسک کال کیا. تو جب پیرلل ٹاسک کمپلیٹ ہوا تو پھر اسی آرڈر میں باٹم موسٹ فنکشن کی کنٹینیوشن پہلے چلی, پھر اس کے کالر کی اور پھر اس کے کالر کی. سو دس از دا وے جس سے ہم اویٹس کو چین کر سکتے ہیں. تو اس اے سنکرونس کال گراف ایگزیکیوشن کو دوبارہ دیکھتے ہیں ذرا سا ایلیبریٹ کر کے. یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے اس جسٹ ٹاسک ویریبل کو سیپریٹلی رکھ لیے ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک ویریبل ٹاسک میں جو پرنٹ آنسر ٹو لائف کا ٹاسک رکھ لیا, پھر اسے ویٹ کر لیا اور پھر کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا. نیکسٹ میں ہم نے گیٹ آنسر ٹو لائف سے ٹاسک رکھا, اسے ویٹ کر لیا, پھر گیٹ آنسر ٹو لائف میں ہم نے ٹاسک ڈاٹ ڈیلے والا ٹاسک رکھ لیا. یہ تینوں ٹاسک سیپریٹ ہیں. جو انر موسٹ ٹاسک ہے گیٹ آنسر ٹو لائف میں وہ ٹاسک ہے جو ٹاسک ڈاٹ ڈیلے ریٹرن کر رہا ہے, وچ از ان اٹ سیلف اے ٹاسک کمپلیشن سورس جو ایک ایونٹ کے فائر ہونے پہ سیٹ ہوگا. جو پرنٹ آنسر ٹو لائف میں ٹاسک ہے وہ کمپائلر کریٹڈ ٹاسک ہے فار گیٹ آنسر ٹو لائف. وہ کب سیٹ ہوگا؟ جب گیٹ آنسر ٹو لائف کی کنٹینیوشن جو اس کا ریمیننگ کوڈ ہے وہ سارا فنش ہو جائے گا. جو پرنٹ آنسر ٹو لائف جو گو میں ہے ٹاسک وہ ٹاسک ہے جو پرنٹ آنسر ٹو لائف کے فنش ہونے پہ فائر ہوگا. سو اگر میں اسی طریقے سے اس ایگزامپل کو ایکسٹینڈ کروں کہ میں ایک کے بجائے دو ٹاسک کریٹ کروں. سو فار ایگزامپل اگر میں ویئر ٹاسک 1 از اکول ٹو پرنٹ آنسر ٹو لائف اور ویئر ٹاسک 2 از اکول ٹو پرنٹ آنسر ٹو لائف کروں اینڈ دین آئی کال اویٹ ٹاسک 1 اینڈ اویٹ ٹاسک 2. سو وٹ آئی ایم ڈوئنگ ہیئر از کہ میں دو ٹاسک ان پیرلل اسٹارٹ کر رہا ہوں, ریئلی ان پیرلل بیکاز ان کے اندر جو ڈیلے ہیں وہ ان پیرلل اسٹارٹ ہو جائیں گے اینڈ دین آئی ایم اویٹنگ فار بوتھ آف دیم. تو میں پیرلزم اس پوائنٹ پہ ختم کر رہا ہوں. آئی ایم سیئنگ کہ اس پوائنٹ سے آگے میں تبھی جاؤں گا جب یہ دونوں ٹاسک فنش ہو جائیں گے. ان ریئلٹی ہو کیا رہے, اگر آپ اویٹ کی جو ہم نے ڈسکشن کی تھی اسے یاد ہو کہ اویٹ ٹاسک 1 کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹاسک جو ریمیننگ سارا کوڈ ہے وہ ٹاسک 1 کی کنٹینیوشن میں ہے. سو ایون اویٹ آف ٹاسک 2 ٹاسک 1 کی کنٹینیوشن میں ہے. تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہی اس کنٹینیوشن کی اویٹ ٹاسک 2 ہے اور پھر ریمیننگ سارا کوڈ ٹاسک 2 کی کنٹینیوشن میں آ گیا. سو اس سارے کا آئیڈیا یہ ہے کہ ٹرو کنکرنسی باٹم لیول آپریشنس پہ ہو, جو سب سے باٹم پہ آپریشنس ہیں چاہے وہ آئی او انٹینسو ہیں یا سی پی یو انٹینسو ہیں, ان باٹم لیول آپریشنس کو ٹرولی کنکرنٹ کریں اینڈ دین یو یوز سوڈو کنکرنسی ٹو کال دیم. اینڈ اگین سوڈو کنکرنسی کا مطلب ہے ایک فنکشن چل رہا ہے, اٹس اویٹنگ فار سم تھنگ اینڈ دین ریزیومنگ اینڈ دین اویٹنگ. یہ جو ایک فنکشن بریک ہو گیا ہے اور ڈفرینٹ پیسز میں چل رہا ہے, وی آر کالنگ اٹ سوڈو کنکرنسی. وٹ ڈز اٹ مین کہ اس سے انٹرلیو ہو کے باقی چیزیں یو آئی تھریڈ پہ چل سکتی ہیں. سو ونس آپ نے یو آئی تھریڈ پہ کوئی بٹن کلک کیا اس سے میں بھی آپ کا گو میتھڈ چلا. اب وہ گو میتھڈ ایک گو میں نہیں چل رہا, گو میتھڈ بریک ہو کے سوڈو کنکرنٹلی ود ادر یو آئی آپریشنس چل رہے اور اس کے بیچ میں گیپس ہیں اور ان گیپس میں کوئی ریئلی پیرلل کام ہو رہا ہے. تو ٹرو کنکرنسی ایٹ باٹم لیول آپریشن اینڈ دین سوڈو کنکرنسی ایٹ دا ہائر لیول. یہ اس کا کی ماڈل ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. اگر آپ کا کام, اگر آپ نے یہ جو اسٹارٹ کیا ہے, جو پہلا فنکشن گو کال کیا ہے جس کے پیسز ہو رہے ہیں, یہ آپ نے یو آئی تھریڈ سے کال کیا ہے, وچ مینس دیر از اے سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ پریزنٹ. تو آپ کی ساری کنٹینیوشنز یو آئی تھریڈ پہ چلیں گی. وی ہیو ڈسکسڈ کہ وائی دس از نیسیسری. دس از نیسیسری بیکاز آپ کے یو آئی آپریشنز ایک ہی تھریڈ سے ہو سکتے ہیں, دے کانٹ بی ڈن فرام ملٹیپل تھریڈس. تو اگر آپ کے آپریشنز ایک ہی تھریڈ سے ہو سکتے ہیں, سو اس کو انفورس کرنے کے لیے, اس کو ہیلپ کرنے کے لیے وی فکس اے سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ, اور سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ کے فکس ہونے کی وجہ سے ساری کنٹینیوشن, سارے پارٹ جو گو کے ہو گئے ہیں پیسز, وہ سارے پیسز ایک ہی تھریڈ یو آئی تھریڈ پر ہی چلتے ہیں. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو کال انووک اگر آپ نے کوئی یو آئی ایلیمنٹ اپڈیٹ کرنا ہے, بیکاز یو نو یو آر آن دا یو آئی تھریڈ اینڈ دیٹ میکس اٹ ریئلی سمپل. سو
اس کا فردر مطلب یہ کہ اگر میں کوئی آپریشن کر رہا ہوں اور اس میں فار ایگزامپل میں ایکس کو انکریمنٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے کوئی اویٹ کال کی ہے، تو بیکاز اٹس سوڈو کنکرنٹ مجھے وہ ایکس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر یو آئی تھریڈ سے بہت سارے ایسے آپریشنس چل رہے ہیں، مثلا گو کو بھی میں نے اس طرح سے چلایا ہے، ایک اور بٹن پریس کیا ہے، وہ بٹن بھی گو 2 ہے، وہ بٹن بھی اس طرح بریک ہو کے چلتا ہے، گو 3 ہے، وہ گو 3 بھی بریک ہو کے چلتا ہے. تو ناؤ یو کین تھنک آف کہ آپ کے پاس 3 فنکشنس گو 1 گو 2 اور گو 3 کنکرنٹلی سوڈو کنکرنٹلی چل رہے ہیں، کہ تھوڑا سا ایک فنکشن چلتا ہے اینڈ دین اس کے بعد کوئی اویٹ کال آتی ہے اور پھر کوئی اور کا پیس چلتا ہے، پھر کوئی اویٹ کال آتی ہے، پھر پہلے کا پیس چلتا ہے، مے بی لوپ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کہ بہت سارے اویٹس لکھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ تینوں تھریڈس کوئی ویریبل ایکسیس کر رہے ہیں، لیٹ سے ایکس ایکسیس کر رہے ہیں، تو نارملی اگر ملٹیپل تھریڈس انٹرلیو ہو کے ایک ویریبل ایکسیس کر رہے ہیں تو مجھے اسے لاک کرنا پڑتا ہے. بٹ یہاں پہ اگر میں اسے لاک کیے بغیر بھی انکریمنٹ کر دوں تو اٹس سیف. کس طرح سے؟ میں اگر ایک گیٹ آنسر ٹو لائف میں ایکس پلس پلس کر دوں کہ ایک کلاس ویریبل جو کہ اور یو آئی کے ڈفرینٹ فنکشنز ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں اویٹ ٹاسک ڈاٹ ڈیلے کروں وچ از 5 سیکنڈ لیٹر میرا باقی کوڈ چلے گا، تو دیٹ از in a way thread safe. Why am I saying in a way thread safe and not really thread safe? Because اس await کے کال کے پہلے اور بعد میں I cannot expect کہ میرے shared variable کی ویلیو سیم رہے گی. Because await کی کال کا مطلب یہ کہ I am saying now I am leaving the UI thread, any other portion of go 2, go 3 اور go 1 can run, جو بھی اس وقت next portion ہے، اور when it would run جب اس کا جو اس نے ٹاسک جس پہ ویٹ کیا وہ فنش ہوگا تو کنٹینیویشن چلے گی اینڈ نیکسٹ پورشن چلے گا. بٹ جس طرح ایک عام تھریڈ میں ہوتا ہے کہ آربیٹری پوائنٹ پہ پریمپشن ہو جاتی ہے اینڈ سم ون ایلس کین رن، تو آربیٹری پوائنٹ پہ اگر یہ جو میرا گو میتھڈ ہے یہ پریمپٹ ہو بھی جائے تو آئی نو کہ گو 1 گو 2 گو 3 میں سے کوئی اور نہیں چلے گا، بیکاز یو آئی تھریڈ پہ میسیجز 1 by 1 پروسیس ہوتے ہیں. سو انلیس آئی کال اویٹ، باقیوں میں سے کسی کی ٹرن نہیں آئے گی، تھریڈ پول میں سے کسی اور تھریڈ کی ٹرن آ سکتی ہے. سو اف ایکس از سم تھنگ آئی ایم شیئرنگ ود ورکر تھریڈس جو کہ ریئل پیرلل ٹاسک ہیں تو دین آئی نیڈ ٹو لاک. لیکن اگر یہ کلاس ممبر ہے میرے یو آئی کسی ونڈو ڈیرائیو کلاس کا تو اٹس پرابلی اونلی یوزڈ بائی یو آئی فنکشنز وچ آل نیڈ ٹو رن آن دا سیم تھریڈ. سو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو شیئرڈ ویریبلس ہیں یہ کن تھریڈس میں درمیان یوز ہو رہے ہیں. اگر صرف یو آئی تھریڈ میں ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اویٹ کی کال کے پہلے اور بعد میں شیئرڈ ویریبل کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے. سو یو شوڈ ناٹ ڈیپینڈ آن دیٹ بیکاز بیچ میں دوسرے یو آئی میتھڈس چل رہے ہیں. لیکن آربیٹری پوائنٹ پہ پریمپٹ ہو کے کوئی اور یو آئی میتھڈ نہیں چلے گا. یو آئی کے لیے ایک تھریڈ ریزرو ہے، وہ تھریڈ ایک جگہ جب آپ اویٹ سے اسے فارغ کریں گے یا میتھڈ کمپلیٹ کر کے فارغ کریں گے تو ہی کچھ اور چلے گا. سو سوڈو کنکرنٹ کا مطلب یہ کہ اویٹ کے پوائنٹ پہ جہاں پہ اویٹ ہوتا ہے اینڈ یو ایکچولی ریٹرن اور کنٹینیویشن میں باقی کوڈ ہے، اس کے درمیان میں مینی ادر تھنگس کین رن. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، اس میں ہم ایک لیمڈا ایکسپریشن کو اسنکرونسلی چلاتے ہیں. لیمڈا ایکسپریشن ہم نے دیکھا تھا کہ آپ ایکول گریٹر سائن لکھ کے اپنے پیرامیٹرز لکھ کے ایکسپریشن دے سکتے ہیں. تو جس طرح سے ایک نیمڈ میتھڈ اے سنک ٹاسک اور اس میں اویٹ ٹاسک اور ڈیلے ہوتا ہے، اسی طرح آپ ایک ان نیمڈ میتھڈ جسے فنک آف ٹاسک آپ ٹائپ دیں گے کہ وہ ریٹرن کیا کرتا ہے اور ان نیمڈ ہے اور آگے ایز اے لیمڈا ایکسپریشن، اس لیمڈا ایکسپریشن میں اونلی ایکسٹرا تھنگ یو ڈو از یو رائٹ اے سنک. تو لیمڈا ایکسپریشن میں یو گیو ایمٹی پیرنتھیسز اور ایکسٹرا آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس سے پیچھے آپ اے سنک کا کی ورڈ ڈال رہے ہیں وچ میکس اٹ این اے سنکرونس لیمڈا ایکسپریشن which only says کہ یہ ایک لیمڈا ایکسپریشن ہے جس کے اندر await means a keyword. That's the only thing async is saying. await task dot delay کیا 1 second کا delay console dot write line کیا. Now I can await named method just like I can await unnamed. So unnamed جو لیمڈا ایکسپریشن ہے اسے await کرنا اور named method کو await کرنا similar ہے. میں ایک بٹن کے کلک میتھڈ پہ async ایڈ کر سکتا ہوں.
سو یہاں پہ ایونٹ ہینڈلر میں سینڈر اور آرگومنٹس دو پیرامیٹرس جا رہے ہوتے ہیں, دیٹس وائی میں نے پیرنتھیسز میں دونوں لکھے ہیں. اور اس کے کوڈ کے اندر بیکاز آئی سیڈ اے سنک, میں اویٹ یوز کر سکتا ہوں, اویٹ ٹاسک ڈاٹ ڈیلے 1 سیکنڈ. اسی طرح سے ہم نے ایک کلک ہینڈلر پہ اسٹریٹ اوے ایک لیمڈا ایکسپریشن سے لکھ دیا ہے کہ 1 سیکنڈ بعد یہ کوڈ چلنا ہے, وچ ڈزنٹ مین کہ یو آئی 1 سیکنڈ بلاک رہے, وچ مینس فوراً ریٹرن کر جاؤ اور 1 سیکنڈ بعد آ کے دوبارہ یہ ریمیننگ پورشن پورا کرو. اگر میں اسے ایکسپینڈ کر کے وداؤٹ اے لیمڈا ایکسپریشن لکھوں تو آئی وڈ رائٹ پلس ایکول سم بٹن ہینڈلر, اور بٹن ہینڈلر کو جا کے میں اے سنکرونس ڈکلیئر کروں گا اور بیچ میں کوڈ وہی رہے گا. سو یو کین سی کہ اے سنکرونس لیمڈا ایکسپریشن سے آپ کا یہ کوڈ ریڈیوس ہو گیا. اسی طرح سے اگر میں یہ ان نیمڈ اے سنکرونس میتھڈ یوز کروں ٹاسک آف انٹ, آئی کین ایکچولی ریٹرن اے ویلیو. اب میں نے پہلی ایگزامپل میں فنک آف ٹاسک یوز کیا تھا, وچ مینٹ کہ یہ لیمڈا ایکسپریشن ایک ٹاسک ریٹرن کرتی ہے. آئی کین آلسو ڈو فنک آف ٹاسک آف انٹ, وچ مینس کہ یہ لیمڈا ایکسپریشن ایک ٹاسک آف انٹ ریٹرن کرتی ہے, وچ مینس این اویٹیبل فنکشن جو ایکچولی اس کا ریزلٹ ایک انٹیجر ہے. دیٹس وائی آئی ایم ریٹرننگ 1 2 3 این انٹیجر. اور میں اسے آنسر کو لینے کے لیے پھر کیا کروں گا, آنسر از اکول ٹو اویٹ ان نیمڈ. خالی میں ان نیمڈ کو کال کر لوں گا تو مجھے ایک ٹاسک آف انٹ ملتا ہے, ونس آئی اویٹ اٹ تو مجھے ایک انٹ مل جاتا ہے. سو یہ ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ اویٹ اور اے سنک, آج تھوڑی سی اور ڈیٹیلز ایڈ کی ہیں, بٹ اگین کی آئیڈیا وہی ہے جیسے سنکرونس کوڈ ہے, وی وانٹ اے سنکرونس ٹو لک لائک دا سیم, بٹ وی نیڈ ٹو نو کہ اویٹ پہ فنکشن بریک ہو رہا ہے. دیٹس وائی وی ڈسکسڈ اباؤٹ شیئرڈ ویریبلس کہ ان کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے بیکاز بیچ میں ڈفرینٹ میتھڈس رن کر رہے ہیں. سو ونس وی ٹاک اباؤٹ اے سنکرونس فنکشنس, there are two other things that we need to discuss. One is cancellation. Once you have an asynchronous function started, maybe you started a delay, how can you cancel it? So maybe you have a button for prime calculation which takes 10 minutes, and then you have a button cancel and you want to cancel it. Or you started downloading URLs and you want to introduce a button which can stop that task. So stopping is tricky because یہ اب اگین دو تھریڈس کے درمیان کمیونیکیٹ کرنا ہے, یو نیڈ ٹو ڈو لاکنگ اینڈ اسٹف, اینڈ اگین وی وانٹڈ ٹو اوائڈ لاکنگ ٹو دا منیمم. سو وٹ کین وی ڈو, وی بیسیکلی انٹروڈیوس اے کینسلیشن ٹوکن, وی ول ڈسکس دیٹ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ وی وانٹ ٹو ڈسکس از پروگرس. سو ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم یو آئی ایلیمنٹس یو آئی پہ کام کر رہے ہیں, اسynchronous فنکشن یو آئی پہ لیز کر کے ٹائم ڈفرینٹ ٹاسک کر رہے ہیں, بٹ اگر ایک لاجیکلی سنگل ٹاسک ہے جس کو سنگل فنکشن میں کوڈ کرنا ایزی ہے, آئی جسٹ کانٹ بریک اٹ انٹو 10 پیسز فار شوئنگ دا پروگرس, کہ میں نے 10% کر لیا ہے, ایک فنکشن بناؤں جو 10% آف دا کام کرتا ہو اور پھر پروگرس اپڈیٹ کروں. اگر ایک لاجیکلی ایک کام ایک 100 کے لوپ میں ہوتا ہے تو آئی وڈ سے کہ میں اسے 100 کا لوپ ہی بناؤں اور ہر 10 کے بعد میں پروگرس اپڈیٹ کر دوں. سو پروگرس اپڈیٹ کرنے کا دیز آر ٹو, کینسلیشن اینڈ پروگرس اپڈیشن, یہ دو کامن ٹاسک ہیں جو کبھی بھی ہم کچھ پیرالل کرتے ہیں تو ہمیں کرنے پڑ سکتے ہیں. اینڈ ٹاسک پرووائڈ آف سی شارپ میں جو ٹاسک ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں فیسلٹیز فار ہینڈلنگ کینسلیشنس اینڈ فار ہینڈلنگ پروگرس. سو لیٹس سی کہ کینسلیشن کیسے کرتے ہیں. کینسلیشن کے لیے اف یو تھنک آف کہ کینسلیشن کیسے کریں, لیٹس میک اے اسٹرکچر جس میں کچھ فنکشن ہو, تو ہم کچھ اس قسم کی چیز سوچیں گے. ایک ایسا کینسلیشن ٹوکن جس میں ایک فنکشن ہو کینسل کا اور ایک فنکشن ہو از کینسلیشن ریکویسٹڈ کا. سو وی آر ایکچولی جسٹ لائک اے بولین ویریبل ایک ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, لاک پروٹیکٹڈ بولین ویریبل, جس کو ہم سیٹ کر سکیں کہ کینسلیشن ریکویسٹڈ ہے اور از کینسلیشن ریکویسٹڈ کو چیک کر سکیں, اینڈ مے بی اندر ہیلپر فنکشن تھرو اف کینسلیشن ریکویسٹڈ, تاکہ اگر کینسلیشن ریکویسٹڈ ہے تو اسٹریٹ اوے تھرو نیو آپریشن کینسلڈ ایکسیپشن تھرو کر دیں, اینڈ وی کین پیریوڈیکلی کال تھرو اف کینسلیشن ریکویسٹڈ, اور اگر اس پوائنٹ پہ کینسلیشن ریکویسٹڈ ہے تو کینسل ہو جائے. تو جو کینسلیشن سی شارپ میں اویلیبل ہے اٹس پریٹی سملر ٹو دس. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو کینسلیشن ٹوکن ہم نے سوچا یا وی کیم اپ ود دس آئیڈیا جس میں وچ از پرائمریلی انکیپسولیٹنگ اے بولین ویریبل, لاک پروٹیکٹڈ بولین ویریبل. اس کینسلیشن میں تھوڑا سا جو سی شارپ ڈفرینس کرتی ہے, اٹ کریٹس اے کینسلیشن سورس آبجیکٹ
جس سے ہم کینسلیشن ٹوکن لے سکتے ہیں. اینڈ جو کینسل کا میتھڈ ہے اٹ کین اونلی بی کالڈ آن دا سورس آبجیکٹ. تو آپ کسی میتھڈ کو پاس کرتے ہیں, اسynchronous میتھڈ کو صرف ٹوکن پاس کرتے ہیں, اینڈ یو کانٹ کال ٹوکن یوزنگ دا, یو کانٹ کال کینسل یوزنگ دا ٹوکن. کینسل کین اونلی بی کالڈ آن دا سورس, اور ٹوکن صرف یوز ہو سکتا ہے کہ کینسل کال ہوا ہے یا نہیں ہوا. سو کس طرح سے کینسلیشن سورس بنا سکتے ہیں؟ ہم ایک نیو کینسلیشن ٹوکن سورس کا آبجیکٹ بنائیں گے. دین ہم اس کینسلیشن سورس ڈاٹ ٹوکن دیٹ ول گیو اس دا ٹوکن, جس کو ایکچولی ہم ٹیسٹ کر سکیں گے. وی ول گیٹ اٹ, اور یہ ہم کسی ایسنکرونس میتھڈ کو پاس کر دیں گے. سو فار ایگزامپل ہم ایک میتھڈ لکھتے ہیں اور اس میں ہم کینسلیشن ٹوکن پاس کر دیتے ہیں, اور ہم کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا, اویٹ کیا ایک ٹاسک کو, اور اویٹ کرنے کے بعد ہم نے کینسلیشن ٹوکن ڈاٹ تھرو اف کینسلیشن ریکویسٹڈ کال کر لیا. سو اب ہوگا کیا کہ یہ 1 سیکنڈ کا ڈیلے آیا, اور 1 سیکنڈ کے ڈیلے کے بعد ہم نے چیک کیا کہ کیا یہ کینسلیشن ریکویسٹ تو نہیں ہے. اگر ریکویسٹڈ ہے تو اس آپریشن کو یہیں کینسل کر دیں, اور اگر نہیں ریکویسٹڈ تو ریزیوم کریں. اور یہاں پہ ان دس ایگزامپل ریزیوم کرنے کا مطلب ہے ہم لوپ کی اگلی آئٹریشن میں چلے جائیں گے. سو دس ایگزامپل از پرنٹنگ 0 1 2 3 4 5 up to 9 with a 1 second delay. یعنی 1 سیکنڈ کے بعد پہلے آپ کو 0 آئے گا, پھر 1 سیکنڈ بعد 1 آئے گا, 1 سیکنڈ بعد 2 آئے گا. سو سیکنڈس کاؤنٹر کے کتنے سیکنڈز ہو گئے. اینڈ ایز سون ایز اگر آپ کینسل کرتے ہیں تو اس والے ٹاسک ڈاٹ ڈیلے کے بعد کینسل ہو جائے گا. سو ٹرنز آؤٹ کہ بہت سارے جو بلٹ ان ٹاسک ہیں, مثلا ٹاسک ڈاٹ ڈیلے یا ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک, جو سارے اسynchronous ٹاسک سی شارپ کی لائبریری میں موجود ہیں, دے آل ٹیک اے کینسلیشن ٹوکن. سو ہم ان ساروں کو کینسلیشن ٹوکن پاس کر سکتے ہیں, اور اس سے ہمارا کینسلیشن مور کوئک ہو جائے گی. یعنی اگر ہم خود کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اس میں پیریوڈیکلی چیک کر سکتے ہیں تھرو اف کینسلیشن ریکویسٹڈ. یعنی اگر کینسلیشن ریکویسٹڈ ہے تو ہم تھرو کر دیں ایکسیپشن, اور اف وی آر کالنگ ریئل اسynchronous ٹاسک فرام دا سی شارپ لائبریری تو اسے کینسلیشن ٹوکن پاس کر دیں, تو وہ فنکشن بھی پیریوڈیکلی چیک کرے گا. فار ایگزامپل یہ جو ابھی ہم نے ایگزامپل کی تھی, اسے ہم اس طرح بھی کوڈ کر سکتے ہیں کہ ہم جو کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کریں اور اس کے بعد اویٹ ٹاسک ڈاٹ ڈیلے 1000 اور اسے ساتھ کینسلیشن ٹوکن بھی دے دیں. سو انسٹیڈ آف کینسلیشن ٹوکن ڈاٹ تھرو اف کینسلیشن ریکویسٹڈ جو ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں خود کال کیا تھا, ہم اس ٹاسک ڈاٹ ڈیلے کو پاس کر دیں. اب ہوگا کیا, 0 پرنٹ ہوگا, اس کے بعد جو یہ ڈیلے والا ٹاسک ہے یہ چیک کرے گا کہ کینسلیشن ٹوکن اگر ٹرو ہو گیا ہے تو تھرو ہو جائے. تھرو مینس کہ ہم لوپ سے ختم ہو جائیں گے جس آئٹریشن پہ بھی پہنچے ہیں. سو ناؤ وی ڈونٹ ہیو ٹو کال تھرو اف کینسلیشن ریکویسٹڈ آور سیلف. ایک اور ایگزامپل ہے کہ ہم ایک کینسل سورس سے ایک نیو کینسلیشن ٹوکن سورس ہم نے بنایا, اس کے بعد ٹاسک ڈاٹ ڈیلے 5000 کنٹینیوز ود کنٹینیوشن اٹیچ کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور اس کے اندر ہم نے لیمڈا ایکسپریشن سے کینسل سورس ڈاٹ کینسل لکھا. سو وٹ وی آر ڈوئنگ از ہم ایک کینسلیشن سورس بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 5 سیکنڈ بعد اسے کینسل کر دو. اگر یہ والا کوڈ ہم اپنی پچھلی ایگزامپل کے ساتھ رن کریں تو 0 سے 5 یا 4 5 6 تک کہیں پرنٹ ہوگا اور پھر اسٹاپ ہو جائے گا. سو وی کین use a cancellation token with task.wait and many other synchronous methods in the C# library. تو C# کے بہت سارے synchronous methods بھی ایک cancellation token لیتے ہیں. سو آئیڈیا کیا ہے کہ cancellation token ایک جینرک میکینزم ہے cancellation کا, انٹروڈیوس ہوا asynchronous methods کے لیے, بٹ سارے asynchronous اور synchronous methods اسے یوز کر سکتے ہیں. In the end it's just a boolean flag, اور اس flag کو ہم پروٹیکٹڈ لاک پروٹیکٹڈ تھریڈ سیف مینر میں ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اگر ایک میں ٹاسک ڈاٹ ویٹ کال کرتا ہوں کہ یہ ٹاسک فنش ہو گئے, آئی کین گیو اٹ اے کینسلیشن ٹوکن, اور اگر میں اس کینسلیشن ٹوکن کا جو کورسپونڈنگ سورس ہے اس پہ کینسل کال کروں تو کیا ہوگا, وہ ویٹ کینسل ہو جائے گا. یعنی ویدر اور ناٹ دیٹ ٹاسک از فنشڈ, ٹاسک ڈاٹ ویٹ ریٹرن کر جائے گا. آئی کین ایون گیو ٹائم انٹرول ود اے کینسلیشن سورس, اسے کریٹ کرتے ہوئے میں ایک ٹائم انٹرول دے دوں, اور اتنے ٹائم کے بعد وہ آٹومیٹیکلی آٹو کینسل ہو جائے گا. سو آئی کین امپلیمنٹ ٹائم آؤٹس ود دس میتھڈ, کہ اگر کوئی فنکشن میں نے کال کرنا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو امپلیمنٹ اے ٹائم آؤٹ, تو میں کینسلیشن سورس کے ساتھ
ایک ٹائم آؤٹ سیٹ کر سکتا ہوں, اتنی دیر بعد اس کا ٹوکن سیٹ ہو جائے گا, اور اگر وہ فنکشن کینسلیشن ٹوکن یوز کر رہا ہے تو وہ اس ٹائم کے بعد جب اسے ٹیسٹ کرے گا اسے پتہ چلے گا بہت دیر ہو گئی ہے, تو آٹومیٹیکلی تھرو ہو جائے گا اور وہ فنکشن ریٹرن کر جائے گا. سو اٹس ریئلی یوزفل فار ٹائم آؤٹس. فار ایگزامپل ہم ایک کینسلیشن سورس یہاں پہ اس ایگزامپل میں بنا رہے ہیں اور اسے ایک 5000 ایک ٹائم آؤٹ دے رہے ہیں وچ از اے 5 سیکنڈ ٹائم آؤٹ. ہم ٹرائی کر رہے ہیں اویٹ فو, اور اسے ہم فو فنکشن اینی فنکشن کو کینسل سورس ڈاٹ ٹوکن, اس کا جو کورسپونڈنگ ٹوکن ہے وہ دے دیا. پھر ہم نے کیچ کر لی آپریشن کینسلڈ ایکسیپشن اور آؤٹ کر دیا کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کینسل. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فو کو 5 سیکنڈز تک چلنے دیں گے, اور اگر وہ 5 سیکنڈز تک کے بعد بھی چلتا رہا اور فو نے ایکچولی کسی ٹائم پہ تھرو اف کینسل والا فنکشن بھی انووک کیا تو اس ٹائم پہ یہ ایکسیپشن تھرو ہوگی اور کنسول پہ کینسل لکھا ہوا آ جائے گا. تو یہ تو کینسلیشن کا سولوشن ہوا. کینسلیشن کے لیے آپ نے ایک کینسلیشن سورس بنانا ہے جس پہ آپ کینسل کال کر سکتے ہیں, یا اسے آلریڈی ایک کنسٹرکٹر میں ٹائم آؤٹ دے دیتے ہیں, اینڈ دین اس کا ڈاٹ ٹوکن سے ٹوکن لیتے ہیں, اور وہ ٹوکن اسنکرونس فنکشن کو پاس کرتے ہیں. سی شارپ کے بلٹ ان سارے میتھڈس اسنکرونس میتھڈس ایک کینسلیشن ٹوکن لیتے ہیں. اگر آپ کے اپنے میتھڈس بھی لیتے ہیں دے کین پاس دیم ٹو سی شارپ میتھڈس جو اسنکرونس میتھڈس کال کریں, اور دے کین کال تھرو اف کینسلیشن ریکویسٹڈ دیم سیلوز, تاکہ جب اگر کینسلیشن ریکویسٹ ہو تو یو کین اسٹاپ ورکنگ. سیکنڈ جو ہم نے ٹاپک جس کی بات کی تھی دیٹس پروگرس رپورٹنگ. سو پروگرس رپورٹنگ پہلے ہم سی شارپ کی فیسلٹیز یوز کیے بغیر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خود سوچیں تو کیا کریں گے. ویل پرابلی پاس اے ڈیلیگیٹ جس کو ہم پیریوڈیکلی کال کر لیں. فار ایگزامپل اف فو از اے اسنکرونس میتھڈ وی وڈ پاس اے ڈیلیگیٹ آن پروگرس پرسنٹ چینجڈ, اور اس کے اندر ہم نے میتھڈ لکھا ہے, مثلا ایک ہم نے 1000 ٹائپس لوپ کی آئٹریشن ہو رہی ہے, اور ہر 10th آئٹریشن میں 10th iteration if I mod 10 is 0, every 10th iteration we call on progress percentage changed اور I divided by 10. تو اگر ہم 500 پہ پہنچے تو it's 50% done, that's why we divided by 10, and then we do something compute bound. تو اس طریقے سے ہمارے ذہن میں آتا ہے, and we would call it like this کہ ایک ایکشن progress is equal to action کریٹ کیا which is I, lambda expression ہے console dot write line کہ اتنے percent ہو گیا ہے, and we await for progress. Now this looks very simple, but there are some thread safety issues in this one. So بجائے اس کے کہ ان thread safety اور locking issues کو ہم خود handle کریں, we actually use a built-in facility which is using the iProgress. ایک iProgress کا انٹرفیس ڈیفائنڈ ہے اور concrete class progress نام سے ہے, and we will use that. So progress کا constructor ایک ایکشن لے گا which is called on whenever progress is made. سو اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں, ویل ڈو ویئر پروگرس از اکول ٹو نیو پروگرس انٹ, اور یہ انٹ مینس کہ آپ کو پروگرس ایز انٹیجرس بتائی جا رہی ہے, اور ایک لیمڈا ایکسپریشن لی وچ لیمڈا ایکسپریشن اس میں آئی آپ کو وہی انٹیجر پروگرس ہے, اور کنسول ڈاٹ لائن اتنے %, اینڈ دین یو کال فو اویٹ فو اور اسے پروگرس پاس کر دیا. پروگرس آئی پروگرس کا جو انٹرفیس ہے اس کے اندر صرف ایک میتھڈ ہے رپورٹ کا. رپورٹ کا میتھڈ ایک ویلیو لیتا ہے کس ٹائپ کی, جو آئی پروگرس کی جنرک ٹائپ کے ساتھ ٹی دیا ہوا ہے اس ٹائپ کا رپورٹ میں ویلیو لے گا, اور ہم نے پروگرس جو کریٹ کی اسے انٹیجر دیا, سو یہ وہی انٹیجر ہے جو رپورٹ کے اندر جائے گا. ہم نے اپنا اسنکرونس ٹاسک کو یہ آئی پروگرس آف انٹ پاس کیا, اور اس میں ہمارے پاس آن پروگرس پرسنٹ چینجڈ اس کا نام رکھا ہے, اور باقی کوڈنگ پریٹی مچ ویسے ہی ہے. اف آئی ماڈ 10 از 0 تو آن پروگرس پرسنٹ change dot report I divided by 10. Only thing is کہ اب locking اور thread safety is all catered by C sharp. تو یہ progress reporting کے لیے we use this I progress interface اور the progress class جو constructor میں ایک action لیتی ہے, and then we call report method to tell it کہ کتنی progress ہو گئی ہے. So cancellation اور progress یہ دونوں ہم یوز کر سکتے ہیں. انہیں یوز کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم ٹاسک ہم جو آف لوڈ کر رہے ہیں ان ٹاسک کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. کنٹرول مینس کینسل کر سکتے ہیں, اینڈ وی نو کہ وہ کہاں پہ پہنچے ہیں. اور یہ جو نو ہے جو دو تھریڈس کی کمیونیکیشن ہے, اٹس میڈ تھریڈ سیف. جو پروگرس کی کلاس ہے وہ اسے تھریڈ سیف بنا دیتی ہے. سو جو یہ ہم نے سارا پیٹرن دیکھا ہے اس کو سی شارپ میں وی کال اٹ ٹاسک بیسڈ اسynchronous پیٹرن TAP. سو دس از سلائٹلی ڈفرینٹ
جو پچھلے اگر ہم پرانے WPF کے ورژنس کے ونڈوز فارمز کے ورژن میں جائیں تو دیر ہیو بین ڈفرینٹ ایسنکرونس یوزیج پیٹرنس کہ ہم نے ایسنکرونس کام کرنے ہیں تو کیسے کریں. ایسنکرونس کام کرنا ایک ہمیشہ سے ایشو ہے بیکاز UI کو ہم نے ہمیشہ سے رسپانسو رکھنا ہے. بٹ جو ایک ماڈرن طریقہ ہے جو سی شارپ کا لیٹسٹ ریکمینڈیڈ طریقہ ہے دیٹ از ٹاسک بیسڈ ایسنکرونس پیٹرن. سو ٹاسک بیسڈ ایسنکرونس پیٹرن میں وٹ یو ڈو, آپ ٹاسک اور ٹاسک ریزلٹ سے ایک ہاٹ ٹاسک کریٹ کرتے ہیں. ہاٹ ٹاسک از کالڈ وین اٹس ایکچولی اے رننگ ٹاسک, ایک تھریڈ پہ کنزیوم کر کے, انسٹیڈ آف جسٹ یوزنگ اے ٹاسک کمپلیشن سورس اور بیکاز آف سم جو اویٹ اور ایسنک ہم نے ڈالے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بنا ہو. اٹ ہیز این async suffix. Again, that's a pattern. That's why we had download data task async. یہ اس suffix کی بات ہو رہی ہے کہ اس suffix سے ہمیں پتہ چلے گا کہ this is a task based async pattern. This is a function which is made on this pattern. It should be overloaded to accept a cancellation token and or an iProgress if it supports cancellation and or progress reporting. So آپ کے پاس مثلا ڈیلے ہے, ڈیلے کا ایک ورژن کچھ نہیں لیتا ہے, اینڈ دین دیر از این اوور لوڈیڈ ورژن جو کینسلیشن لیتا ہے, اینڈ اف سم کلاس از سپورٹنگ پروگرس تو وہ ایک اوور لوڈیڈ ورژن ہو. سو کینسلیشن اینڈ پروگرس شوڈ آلویز بی آپشنل کہ آپ وہ پاس کرنا چاہیں تو کر سکیں, نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. اٹ شوڈ ریٹرن کوئکلی ٹو دا کالر, ہیز اونلی اے اسمال انیشیل سنکرونس فیز. اگین دس از سم تھنگ وچ از ناٹ ریئلی ڈکٹیٹڈ بائی یوزنگ اویٹ. میں اویٹ کال کرتا ہوں اور اس سے پہلے میں کوئی سنکرونس کام بہت ہیوی کر لیتا ہوں یا کوئی بلاکنگ کام کر لیتا ہوں, تو اب وہ فنکشن تو میں نے async ڈکلیئر کر دیا, اس پہ لوگ اویٹ بھی کر سکتے ہیں, بٹ جو اویٹ کرتے ہیں وہ اتنی دیر تک ویٹ کریں گے جب تک میں کسی ریئل چیز پہ اویٹ نہیں کروں گا. سو آئی ایم رائٹنگ اے فنکشن اینڈ دیٹ فنکشن از کالنگ اویٹ. تو یہ جو اسٹارٹ والا پارٹ ہے جو سنکرونس چلنا ہے فرسٹ اویٹ سے پہلے, دیٹ شوڈ بی ویری اسمال اینڈ فاسٹ, تبھی ایسنکرونس کا ریئل بینیفٹ ہوگا. ڈز ناٹ ٹائی اپ اے تھریڈ آن اف آئیو باؤنڈ. سو ہم نے دیکھا ہے کہ آئیو باؤنڈ آپریشن کرنا ہو, جیسے آپ نے سلیپ کرنا ہے, سو سلیپ شوڈ ناٹ بی ٹائنگ اپ اے تھریڈ بیکاز تھریڈ پول میں آپ کے پاس لمیٹڈ تھریڈز ہوتے ہیں. یو ڈونٹ وانٹ اے تھریڈ کو کنزیوم کر کے آپ اس پہ بیٹھ کے سلیپ کریں. سو یو ایکچولی شوڈ بی کالنگ ڈیلے, جس میں آپ کو جب ٹائمر ایک ایونٹ بیسڈ ہو اور جب وہ کام ختم ہو دین یو آکوپائی اے تھریڈ. So writing methods based on the tab patterns, they are very easy with C sharp. یہ جو بیسیکلی ایک پیٹرن ہے یہ آپ کو ایک اسٹائل آف رائٹنگ ایسنکرونس فنکشنز ہے. یو کین آلویز آرگو کہ میں ایسنکرونس فنکشنز کسی ڈفرینٹ طریقے سے لکھ لوں, میں ایک بگن فنکشن لکھوں اور ایک کورسپونڈنگ اینڈ فنکشن لکھوں. ایسے بھی پہلے API میں فنکشن ہوتے تھے. یو بگن فائل ریڈ اینڈ دین یو کال اینڈ فائل ریڈ, اینڈ بگن فائل ریڈ آپ کو کوئی یونیک چیز دے وچ یو پاس ٹو اینڈ فائل ریڈ. بٹ ناؤ ٹاسک کمبائنس ایوری تھنگ. ٹاسک میں یہ ساری ایبسٹریکشن آپ کو ایک سنگل ایبسٹریکشن ہے, یو کین اویٹ, اور اس کے ریمیننگ کوڈ ایسے ایز ایف اینڈ کے بعد چل رہا ہے, اس طرح سے چلے گا. سو یہ پیٹرن آپ کو فلفل کرنا ہے, اس پیٹرن پہ کوڈ کرنا اویٹ اور async اور C شارپ کی ان جنرل جو فیسلٹیز ہیں, پروگرس کلاس, کینسلیشن کلاس, ان ساروں سے یہ پیٹرن پہ امپلیمنٹ کرنا بہت سمپل ہے. اور یہ پیٹرن آپ کے کوڈ کو اور سنکرونس کوڈ کو دیکھنے میں بہت سملر بناتا ہے, وچ میکس کوڈنگ ان دس پیٹرن ویری ایزی. سو اس ٹاسک ایبسٹریکشن کے اوپر ویل ڈسکس ون مور تھنگ وچ آر ٹاسک کمبینیٹرس. یہ ٹاسک کو کمبائن کرتے ہیں. سو اگر میں ایک ٹاسک رن کرتا ہوں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی جہاں پہ ہم نے دو ٹاسک بنائے تھے, ویئر ٹاسک 1 ویئر ٹاسک 2, اور دونوں کو اویٹ کیا تھا. I can do that, but there are task combinators to do that in a better way. And why is that better? We'll see. So task combinators which we are going to discuss, there are two task combinators. ہم خود بھی بنا سکتے ہیں custom combinators, but we will not discuss that. We'll discuss two task combinators. One is called when any, the other is called when all. So when any in general means when any of the task finishes, the combined task finishes. And when all means when all the tasks finish, the combined task finishes. So when any, why would we use when any? Maybe there is some algorithm, we are trying 5 different heuristics and we are just looking for kaun sa heuristic pehle answer de de. So we'll create tasks and we'll use when any to wait for the when any task.
سو ابھی ہم نے کیا تھا کہ ویئر ٹاسک 1 ویئر ٹاسک 2 اور دونوں کو ویٹ کیا. ناؤ اگر ٹاسک 1 فنش نہیں ہوگا سو وی کانٹ ویٹ فار ٹاسک 2, وی کانٹ سے وچ ون وچ ایور فنشز فرسٹ. سو لیٹ سی کہ ہم ٹاسک کمبینیٹرس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں وی کریٹ 3 میتھڈس, ڈیلے 1, ڈیلے 2, ڈیلے 3. ایک 1 سیکنڈ کا ڈیلے کر رہا ہے, دوسرا 2 سیکنڈ کا, تیسرا 3 سیکنڈ کا. یہ جو اویٹ ٹاسک ڈاٹ ڈیلے ہیں یہ ریئلی وائیو باؤنڈ ٹاسک ہیں, اور اس کا جو ڈیلے میتھڈ جو ٹاسک ریٹرن کر رہا ہے وہ کمپائلر جنریٹڈ ٹاسک کمپلیشن سورس ہے, وچ ول بی مارک کمپلیٹیڈ جب ٹاسک ڈاٹ ڈیلے کا فنش ہو, اس کی کنٹینیوشن چلے, ریٹرن 1 ہو جائے, اس پوائنٹ پہ یہ آؤٹر ٹاسک فنش ہوگا. سو لیٹس یوز ٹاسک ڈاٹ وین اینی. سو ٹاسک آف انٹ وننگ ٹاسک از اکول ٹو اویٹ ٹاسک ڈاٹ وین اینی, اور اس کے اندر ہم نے ڈیلے 1, ڈیلے 2, ڈیلے 3 تینوں کال کر دیے. سو تینوں کالز ٹاسک ریٹرن کر رہی ہیں, تینوں کالز اس کیس میں ٹاسک آف انٹ ریٹرن کر رہی ہیں. دیٹس وائی ہمارے وننگ ٹاسک کی ٹائپ ٹاسک آف انٹ ہے. اور دین وی روٹ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ڈن, کنسول ڈاٹ رائٹ لائن وننگ ٹاسک ڈاٹ ریزلٹ. وننگ ٹاسک ڈاٹ ریزلٹ اس کیس میں 1 ہونا چاہیے. کیوں؟ بیکاز 1 ول فنش دا کوئکسٹ, وہ 1 سیکنڈ میں فنش ہو جائے گا, اینڈ دیٹ شوڈ بی دا وننگ ٹاسک جو ایکچولی فنش ہو گیا. سو وین اینی مینس کہ ان تینوں میں سے جو ٹاسک بھی فنش ہو جائے اٹ از دا کمبائنڈ ٹاسک. وین وی اویٹ فار دا کمبائنڈ ٹاسک اٹ ول ایکچولی ریٹرن اس دا ٹاسک جو سب سے پہلے فنش ہو گیا. تو اگر جو ہمارے پاس یہ ٹاسک آیا ہے ہم اس کا ریزلٹ گیٹ کریں, کنسول ڈاٹ رائٹ لائن وننگ ٹاسک ڈاٹ ریزلٹ, اٹ شوڈ ناٹ بلاک اگین, کیونکہ ہم ایک بار آلریڈی اویٹ کر چکے ہیں اور وین اینی کا مطلب ہے وہ ٹاسک فنش ہو گیا. لیکن آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ جس پوائنٹ پہ ہم اویٹ کرتے ہیں, جو اویٹ ہمیں کر رہا تھا وہ ایکسیپشنز ان ریپ کر دیتا تھا. ایگریگیٹ ایکسیپشن کی جگہ ہمیں ان ریپڈ ایکسیپشن آتی تھی. سو اف یو وانٹ دیٹ, تو ہم اور اگر ہم اس ٹاسک آف انٹ پہ اویٹ کال کریں گے, وننگ ٹاسک پہ اویٹ کال کریں گے, تو وی ایکچولی گیٹ دا ان ریپڈ ریزلٹ. تو ہم اس کو ایسے اگر لکھیں, انٹ آنسر از اکول ٹو اویٹ اویٹ ٹاسک ڈاٹ وین اینی, اور اسے تینوں پاس کر دیں, تو جو انر اویٹ ہے وہ آپ کو ان تینوں ٹاسک میں سے جو فرسٹ فنشنگ ٹاسک ہے وہ دے گا, اور جو آؤٹر اویٹ ہے وہ اس ٹاسک کی ایک تو ایکسیپشنز ان ریپ کر دے گا اور اس میں سے ریزلٹ نکال کے آپ کو آنسر میں دے دے گا. سو اف دیر از اینی ایکسیپشن تو وہ ان ریپڈ ایکسیپشن تھرو ہوگی, اور اگر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے تو اس کے اندر جو آنسر انٹیجر ہے وہ آپ کے پاس آنسر ویریبل میں آ جائے گا. ایک اور کام کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ٹاسک اسٹرنگ ٹاسک بناتے ہیں اور اس میں سم اے سنکرونس فنکشن ہم نے کال کر لیا, اور ٹاسک ونر از اکول ٹو اویٹ, اور اب اویٹ اور ٹاسک ڈاٹ وین اینی, اور یہ جو سم آپریشن کوئی آپریشن ہم نے کال کیا, اور دوسری طرف ٹاسک ڈاٹ ڈیلے 5000 کال کیا. سو یہ ڈیلے 5000 اور کوئی آپریشن چلانے کا مطلب یہ کہ اگر 5 سیکنڈس جلدی پورے ہو گئے تو وہ ٹاسک ون کر جائے گا, اور اگر یہ فنکشن جلدی فنش ہو گیا تو یہ پہلے ون کر جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا if winner is not equal to task, throw new timeout exception. So we saw a timeout mechanism using task combinators. So یہ تھا task.whenAny. Similarly, task.whenAll تب ریٹرن کرتا ہے جب سارے کے سارے ٹاسک جن کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہوں وہ سارے فنش ہو جائیں, اور اس سے ہمیں کئی چیزیں اس سے سمپلیفائی ہوتی ہیں. یو کین سے کہ میں ساروں کو لسٹ کر دوں, ویٹ کر دوں, تب بھی تو فنش ہو جائے گا, بٹ وی ول ایکچولی سی وتھ سم ایگزامپلس کہ ان ایگزامپلس کے ساتھ جب ہم وین آل یوز کرتے ہیں وی کین implement the function in a nicer way. So we'll see this when all combinator next time, اور next time ہم جو C# کی ٹاسک پیرل لائبریری کچھ ریئل پیرلزم کرنے کے لیے جو لائبریری اور کلاسز C# میں موجود ہیں we'll explore those classes. ابھی تک ہم اتنے پیرلزم کی بات کرتے آئے ہیں کہ UI تھریڈ سے ایک کام آف لوڈ کرنا ہے. Now next time we will talk about کہ وہ جو آف لوڈیڈ ورک ہے it's something which can be parallelized on multiple cores, کہ وہ ایک ہی کام ہے جو ملٹیپل کورس کر سکتی ہیں. اس کے لیے C# میں کیا سپورٹ ہے جس سے ہم لاکنگ سے بچیں, یا اس کام کو ریئلی کورس میں کیسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, which would be real parallelism. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے خدا حافظ.